دیکھو بھائی، ہم سب مدرسوں میں رہتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ مدرسے کا مقصد کیا ہے. جب آدمی سوچتا ہے تو اس کا رخ صحیح بنتا ہے. غور و فکر نہ کرنے کی بنا پر آدمی بے مقصد رہ جاتا ہے. بھئی مدرسہ کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں. سارا وقت تو وہیں گزر رہا نا، بس یہاں تو آگے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی 1 مہینے کے لیے، کوئی 2 عشرے کے لیے، کوئی 1 عشرے کے لیے. تو اب یہاں کم از کم یہیں تھوڑا سا رخ صحیح بنا لیں تاکہ وہ پورے سال، پوری زندگی وہ رخ صحیح رہے. اور سمجھیں کہ ان مدارس کا مقصد کیا ہے. جس کو مختصراً سمجھو کہ حضرت مجد فسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب کڑھن فکر اور دل میں ایک روشنی لیے ہوئے تھے کہ اور خالی ہاتھ یہ ہمارے اندر احساس و کمتری، ہم کیا کریں گے، ہمارے پہ کیا ہو جائے گا، ہم کس کام کے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ کیا ٹکر لے سکیں. یہ سب احساس کمترین ہے. بتاؤ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا توپ تھی؟ اکبر بادشاہ نے ارتداد پھیلا دی، جس طرح آج کل ارتداد چل رہا ہے، اور عالمی پیمانے پر محنت ہو رہی ہے، ملکی پیمانے پر محنت ہو رہی ہے. تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکیں. ہمارے پاس میں کیا ہے؟ بھئی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کون سی توپ تھی ان کے ہاتھ میں؟ اندر میں کچھ تھا. اپنا کام شروع کر دیا. لوگوں نے کان بھر دیے بادشاہ کے، اکبر بادشاہ کے، کہ آپ کی حکومت کے خلاف ہے. طلب کر لیا، چلے گئے. انہیں ڈرے نہیں، آپ چلے گئے. اب وہاں تو اس کی خیریت تھی نا جو سجدہ کرے بادشاہ کو. صاف معنی کر دیا شریعت میں جائز نہیں، سجدہ اللہ کو ہے، غیر اللہ کو نہیں ہے. جو وظیفہ خور مولوی تھے نا، وہ وظیفہ خور مولوی اکبر کے پاس وہ مناظرہ کرنے لگے. منہ توڑ جواب دیا. تھا نا پاس میں کچھ، ان کو منہ توڑ جواب دیا. آج بھی اکٹھے کر رکھے، بہت سارے مولوی اکٹھے کر رکھے. ہاں، ایک مولوی سے کہا بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے مل لے، تم 75 دے دو، تھارے یہاں جاؤں گا. یہ جتنا فتنہ برپا ہوا ہے دارالعلوم کے بارے میں، راز دینے والا کون ہے؟ مولوی تو دارالعلوم کا، اور کون ہے؟ دارالعلوم کا پڑھا ہوا ہے. تو ایسے وظیفہ خور علماء اکبر کے پاس بھی تھے، جنہوں نے گمراہ کیا بادشاہ کو. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کچھ حاصل کر رکھا تھا نا، تو دلائل کے اعتبار سے، دلائل کے عالم میں ان کو منہ توڑ جواب دیا. مناظرے میں غالب آ گئے، ایسے تھوڑا ہی چپ چاپ بیٹھ گئے. چھوڑ دیا، پھر دوبارہ کان بھر دی، جیل میں ڈال دے، جیل میں چلے گئے، وہاں بھی اپنا کام کرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد ہی بادشاہ کا انتقال ہو گیا.
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اللہ پاک کی مدد آئی، بادشاہ نے جو ہے بادشاہ وقت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور ان کی اس خواب کی برکت یہ ان کے لیے مل گئی، پورے ملک میں انقلاب برپا کر دیا، بدعات کو اور ارتداد کو ختم کر دیا، احیاء سنت، سبحان اللہ۔ دوستی کر رکھی تھی اللہ سے بھائی، اللہ سے دوستی کر رکھی تھی بھائی، رخ صحیح تھا۔ اب بتائیے تنہا تنہا آدمی پورے ملک کا نقشہ بدل دیا، نہ کوئی توپ نہ کچھ۔ دل کے رخ کو صحیح بناؤ بھائی، یوں نہیں بھائی کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ ہماری مثال کیا ہے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں۔ جس طرح کام چلے چلاؤ جاؤ، حلوہ پوری کھاؤ جاؤ، یہ نہیں بھائی، رخ کو صحیح بناؤ بھائی، رخ کو صحیح بناؤ۔ رائے پور کی خانقاہ میں اس کا شور مچتا تھا، بار بار اعلان ہوتا تھا، تجدید نیت، تصحیح نیت، بار بار نیت ٹھیک کرو، روزانہ کرو، جب بھی قرآن شریف لے کے بیٹھو تبھی نیت ٹھیک کرو۔ بھائی مغرب کی نماز پڑھو گے تو 3 فرض کی نیت الگ کرنی پڑے گی نا، پھر 2 سنت کی پھر الگ کرنی پڑے گی، پھر 2 نفل کی پھر الگ کرنی پڑے گی، یہی تو تجدید نیت، تصحیح نیت ہے۔ تو روزانہ نیت ٹھیک کرنی، بڑھیا ٹھیک کرنی، دل کے رخ کو صحیح کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والو صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قلوب کو دیکھتے ہیں۔ اعمال میں قلبی توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ سنزید المحسنین وسنزید المحسنین، سب رات تراویح میں پڑھا سنا سب نے، ارے پڑھا سنا رہا سب نے، وسنزید المحسنین۔ تھانی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا، مزید برآں دیں گے دل سے کام کرنے والوں کو۔ جو عوام کو دیتے ہیں خواص کو زیادہ دیں گے۔ خواص کون؟ جو دل سے کام کریں۔ دل کیا ہے؟ وہی نیت، نیت بڑھیا، دل حاضر ہو، دل حاضر۔ ایک دو ہے پوری نماز میں وسائلس چلا ایک آدمی نے دل کے حاضر ہونے کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تسبیح 3 مرتبہ کم سے کم، جی اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، میں نے امام صاحب نے کیا پڑھا ہے، پورے دل کے حاضری کے ساتھ ہے، یہ ہے محسنین۔ انت عبد اللہ کان، احسان کسے کہیں؟ انت عبد اللہ کان کا ترا، جو دل کو حاضر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، جی ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم تن متوجہ ہو کر، تو اپنے دل کے رخ کو صحیح بنا لو، تب کچھ اندر میں مایا بنے گی، تب کچھ بنے گا، تب کچھ فائدہ ہوگا۔ اب تم اتنے قربانی دے رہے ہو، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لوگ پیسے کمانے کے لیے لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، اور تم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جی یہاں آ پڑے ہو ٹانٹ پر، تو اب جو ہے کچھ سوچو، غور کرو، فکر کرو، بھائی کیوں آئے؟ روزانہ نہیں، ہر گھنٹے میں، بھائی ہم کیوں آئے یہاں پر، ہمیں کیا کرنا ہے بھائی، کس لیے آئے ہیں، کچھ پانا ہے، کچھ کھونا ہے۔ اگر بات کی تو جو کچھ لائے گھر سے وہی کھویا جائے گا۔ ہاں میں نے ایسے طالب علم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں جو گھر سے بڑھیا کیفیت کے ساتھ آئے، ہمارے پاس آ کے بگڑ گئے، ایسے بھی طلبہ دیکھیں۔ دارالعلوم کے ایک طالب علم آیا، رو رہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا ہمارے علاقے کا اتنا بڑھیا ہیرا طالب علم، ہیرا، اور یہاں آ کے بالکل رانگ بن گیا وہ دارالعلوم میں، اور جب ہم اپنے علاقے میں پڑھ رہے تھے تو وہ اتنا بڑھیا تھا، ایک ہیرا تھا بس، اور یہاں سے آ کے بالکل بیکار رانگ بن گیا۔ ہاں کیوں؟ جی بس وہاں تو اساتذہ کی نگرانی میں تھا، ہر وقت اساتذہ کی نگرانی رہتی تھی، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس وہ اپنا آوارہ گردی کی، سے بالکل بیکار پاٹھل بن گیا۔ دیکھ کتنا بڑھیا آیا تھا۔
اب ایک طالب علم مجھے پوچھ رہا تھا جی میرے ابا جی کہہ رہے ہیں دارالعلوم میں رہ کے تیاری کر لے اور وہیں اگلے سال داخلہ لینا ہے. ہاں جی کیا کروں؟ میں کہا چل ذرا تحقیق کر لوں. تو میں نے ایک وہیں اندر میں رہنے والے سے معلومات کی. میں بھائی مجھ سے مشورہ کر رہا، میں کیا مشورہ دوں، میں کیا جانوں بھائی دارالعلوم میں کیا ہو رہا. اس نے بتایا جی بہت سارے بچے تو بس اپنا بڑا موبائل لیے ویسے ہی گھومتے رہتے ہیں، اپنا. پھر مسجد رشید میں ہے ہی اعتکاف، وہاں زندہ باد، شام کو اپنا وہاں پہنچ جائیں. جی وہ کہاں تیاری کرتے ہیں، وہ تو گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بھائی اس طرح نہیں بھائی دوستو، سوچو اور کرو، فکر کرو کتنی بڑی خیانت ہے گھر والوں کو دھوکہ دینا. اللہ اکبر، کتنی گاڑی کمائی لگاتے ہیں ماں باپ، وہ کتنا وقت دیتے ہیں ایسے جوانوں سے. میرے استاد صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے ہماری پوری جماعت کو، نہیں کچھ کرنا ہے تو جاؤ گھر مزدوری کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. اس وقت 20 روپے مزدوری تھی، اب کتنے ہیں؟ 450 500. اس وقت کتنی تھی؟ جاؤ 20 روپے کمائیے روزانہ، ماں باپ کی خدمت کرو اگر نہیں پڑھنا ہے تو. ماں باپ بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں اور اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں. جا بھائی کچھ پڑھ لے بھائی، کچھ پڑھ لے بھائی. اور ان کے پیسے کو یوں برباد کرنا اور اپنی زندگی خراب کرنا کتنی بڑی خیانت ہے. کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر RSS کے قبضے میں آئے گا. اور کہیں کس کے قبضے میں آئے گا؟ وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. پھر تو اس جگہ دیکھے گا کہ جہاں پیسے ملتے رہیں چاہے وہ جہنم ہی خریدی جائے. اللہ اکبر. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیمتی بات سنو عزیزو. مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے. مدرسہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا کارخانہ ہے جہاں آدم گری مردم سازی کا کام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدم گری اور یہاں آدمی بنائے جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ مدارس کا مقصد جو ہے وہ آدمی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ انسانیت آ جائے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تعلیم کا مقصد روٹی نہیں ہے، تعلیم کا مقصد انسانیت، اچھا شہری بننا، اچھا انسان بننا. اچھا انسان یہ آدم گری یعنی آدمی بنانا، مردم سازی اچھا انسان تیار کرنا، یہ ہے مدارس کا مقصد. اگر ہم اچھے آدمی نہیں بن رہے ہیں تو بس پھر یہ سارا مقصد بیکار ہو جائے گا. بھینس اگر دودھ نہ دے تو مقصد ختم ہو گیا نا. چلو لے جاؤ اس کو کمیلے میں. بھائی مقصد تو ایک ہی ہے، بھینس ہے دودھ، اور دودھ نہ دے تو پھر کہاں جائے گی؟ کٹے گی اور کیا ہوگی. تو مدرسے کا مقصد ایک ہی ہے. جب یہ پورا نہیں ہوگا تو پھر مدرسے ڈھائے جائیں گے اور کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا. جہاں انسان کو حقیقی انسان بنایا جاتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. مدرسہ دنیا کا بجلی گھر، پاور ہاؤس ہے. مدرسہ کیا ہے؟ پاور ہاؤس، بجلی گھر. بجلی گھر میں اگر بجلی ہو تو چاروں طرف تقسیم ہوتی ہے، روشنی پھیلتی ہے. اور اس میں بجلی گھر میں ہی بجلی نہ ہو سب اندھیرے میں رہیں گے. تو ہمارے اندر ہی آپ بجلی نہ ہو تو باہر کہاں سے پھیلے گی؟ یہاں یہ نورانیت حاصل نہ کی تو باہر نورانیت کیسے پھیلے گی؟ یہاں ہی ظلمت، یہیں گناہ کے کام. جی تو باہر کیا کرے گا؟ پھر وہ یہی کرے گا جو کر رہے ہیں بہت سارے حافظ ان پڑھ پڑھے ہوئے گڑبڑ کر رہے ہیں، پھر وہی کرے گا.
حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کیا ہیرا تھا. 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان بن گئے، ہلا کے رکھ دیا پورے ہندوستان کو. انہوں نے کفر کو اسلام سے بدل دیا. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارتداد کو ختم کر دیا، انقلاب برپا کر دیا پورے ملک میں. ارتداد والی حکومت کو اسلامی حکومت سے بدل دیا تنہا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا قلعہ بنایا، پوری دنیا میں لہر چل گئی، پوری دنیا میں لہر چل گئی مدارس کی. ابھی میں ایک علاقے میں جہاں کچھ دنوں پہلے کہا جی یہاں امام بھی نہیں ملتا تھا، حجی یہاں امام بھی نہیں ملتا تھا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آیا میں، انہوں نے یہاں دعا کری جو مدرسہ بنایا. اب اس مدرسے کی برکت ہے چاروں طرف گاؤں میں ہر مسجد کے اندر امام ہے، اس مدرسے کی برکت سے. دیکھو روشنی پھیل گئی نا، اس مدرسے میں سے روشنی چاروں طرف، اس ہر مسجد کے اندر مکتب. سبحان اللہ. یہ دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مجدد، شعبہ تبلیغ کے مجدد، پوری دنیا میں حرکت، پوری دنیا میں نقل و حرکت. اللہ اکبر. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ عنہ فرمایا عوام میں دین پہنچانے کا سب سے بڑھیا ذریعہ دعوت و تبلیغ ہے. کس کی برکت ہے؟ ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. بس 10 سال لگائے تھے. کہاں سی؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں. کس نے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال لگائے تھے. عید کو بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. تمہیں روزانہ چھٹی چاہیے، تمہیں تو روزانہ چھٹی چاہیے. وہاں عید کو بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی، نہ عید کو، نہ بقرعید کو، نہ جمعے کو، نہ جمعرات کو. چھٹی جب ہوگی جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. چھٹی کب ہوگی؟ چھٹی جب ہوگی. 10 سال اس طرح لگائے تھے، ہیرا بن گئے تھے. دل کے رخ کو صحیح کر لیا تھا تو دیکھو کیا دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا ہے، پوری دنیا کے اندر. یہ سب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت. اندر میں ایک دوستی تھی نا، اللہ سے تعلق تھا، اندر میں کچھ مایا تھی. اب پوری دنیا میں دیکھو روشنی پھیل گئی نہیں، پوری دنیا میں ایک روشنی تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، پوری دنیا میں پھیلا دی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک روشنی تھی، پوری دنیا میں دارالعلوم کا فیض. سبحان اللہ. یہ بھی طلبائی تھے کبھی، یہ بھی کبھی یہ بھی تھے طلبائی تھے. اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تنہا صحت ستہ پڑھاتے تھے، تنہا. ہاں یہ نہیں بس وہ خانقاہ تھی، وہ مدرسہ بھی تھا، وہ خانقاہ بھی تھا، وہ مرکز بھی تھا. وہیں کی تو برکت تھی. شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد اور پیر تھے مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تو انہیں کے شاگرد تھے. کن کے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے. پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے. پوری دنیا میں ان کی کتاب اتنی چھپ رہی ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں چھپ رہی ہے. لوگ دنیا فائدہ اٹھا رہی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے مرید ہیں، مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو پوری دنیا میں روشنی پھیلا دی. پاور ہاؤس میں بجلی تھی نا، تو پوری دنیا میں بجلی پھیلا دی. تو یہ دعا کرنی ہے بھائی، منڈ کے دعا کرنی ہے. افطار کے وقت بھی تہجد میں بلک کے. آج تم دسترخوان پہ آگے کتنے بجے؟ 4 بجے کہا تھا، 4 بجے آگے. کل کو 15 منٹ رونے میں لگانی اور 4:15 بجے آنا. روئے بغیر چلنے کا نہیں کہا. کل کو 15 منٹ رونے میں لگانی، دسترخوان پہ آنا ہے 4:15 بجے. وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے سبحان اللہ. آخری رات میں آہوزاری کرنے والا. اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ آخری رات میں آہوزاری کرنے سے اصلاح ہوتی ہے. سب اصلاح کے لیے آئے تو بس اگر اصلاح چاہتے ہیں تو آخری رات میں کرو نا، اللہ کو منع میں. اللہ اکبر. جہاں سے اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے، مدرسہ و کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں
مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگار ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں، مدرسہ وہ مقام ہے جہاں پوری انسانیت اور پوری کائنات کا حساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہوتا ہے۔ مدرسے کا تعلق براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے وہ زندہ جاوید بھی۔ اس کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے، دوسرا سرا اس زندگی سے۔ وہ اپنا کام چھوڑ دے تو زندگی کے کھیت سوکھ جائیں اور انسانیت مرجھانے لگے۔ دنیا کے ہر فرد، ہر مرکز کو راحت اور فراغت کا حق ہے، اس کو اپنے کام سے چھٹی مل سکتی ہے مگر مدرسے کو چھٹی نہیں۔ دنیا میں ہر مسافر کے لیے آرام ہے مگر اس مسلمان کے لیے، طالب علم کے لیے آرام نہیں۔ اگر یہ آرام میں لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بس پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اگر مولانا حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بس آرام سے اپنے خانہ کام بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں جی، تو یہ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، ہم میں اور آپ کس مندر میں گھنٹہ بجانے والے ہوتے ہیں۔ مسلمان کی چھٹی نہیں ہے، طالب علم کی تو مسلمان سے بھی زیادہ، ایک عام مسلمان سے بھی زیادہ طالب علم کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ سوچیے، دماغ میں رکھے بھائی چھٹی نہیں ہے، کام کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ روشنی حاصل کرنی ہے۔ اور روشنی کیسے حاصل ہوگی؟ بس پورے ایڑی چوٹی کے زور لگا، گناہ سے بچے۔ خانقاہ کا، بیت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ جب تک گناہ سے نہیں بچایا جائے گا، اندر میں مایا بننے کی نہیں، بس اس پر پورے زور لگانے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔